السلام علیکم، میں حسنین علی رائٹ پہ پاکستان کے ساتھ پہلے یہ کلپ دیکھیں پھر بات کرتے ہیں۔ خدا کو حاضر ناظر جان کے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے گا کہ اگر آپ میں سے کوئی ایسا آدمی موجود ہے جس نے اپنی زندگی میں پاکستان کا کلپ دیکھ لیا؟ یہ وہ بات ہوئی، باتیں کروڑوں کی، دکان پکوڑوں کی۔ اس کے اوپر میں آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں جو اقرار صاحب کے ساتھ ہوا نا، اس سے پہلے بھی ہوتا ہے، تو وہ میں آپ کو اس کے ایک سٹوری سناتا ہوں۔ تو ایک بابا ہوتا ہے، سوری ایک بندہ ہوتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے، میری جو آواز ہے نا اس جنگل کے سب سے بڑے شیر کو قابو کر لے گی، اور میری جو تقریر ہوگی اس کو سننے کے لیے آسمان سے پرندے نیچے اتر آئیں گے۔ تو وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، ڈنڈورا پیٹ رہا ہوتا ہے شہر کے اندر۔ تو وہ دن آ جاتا ہے جس دن اس نے کہا ہوتا ہے، تو وہ اس دن اونچی سی جگہ اوپر چڑھ جاتا ہے، اونچے سے ٹیلے کے اوپر، جیسے اقرار بھائی آج اسٹیج کے اوپر چڑھے ہوئے تھے۔ بولنا شروع ہو جاتا ہے، وہی جذبات، یوں گان گرج آواز کے ساتھ، جوشیلی تقریر جیسے اقرار بھائی کی ہوتی ہے ویسے وہ تقریر کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی کرنی، کون سننے آنا تھا، کون کسی نے آنا تھا، خالی میدان، نہ کوئی پرندہ، نہ کوئی شیر، نہ کچھ۔ تو دور سے کھڑا ایک بابا دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ہنس کے بولتا ہے اور مسکرا بھی رہا ہوتا ہے، کہتا ہے بیٹا دیکھو اس کے پاس سنانے کو سچ تو ہے نہیں، اور ایسے لوگوں کی جو روب دبدبہ جو ہوتا ہے نا، وہ خالی میدانوں اور خالی کرسیوں کے اوپر ہی جمایا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اقرار بھائی ہیں جن کی آواز میں گنگج تو ہے لیکن سننے کو کوئی نہیں ہے۔ سنتا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، سچ تو بولتے نہیں۔ جو پولیٹیشین ایسے نہیں بنا جاتا، کسی ایک پولیٹیشین کو برا کہہ دو تو آپ کی جو گڈی ہے وہ اوپر چڑھ جائے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ آپ کی پتنگ اوپر نہیں چڑھے گی، نہ آپ کو سنا جائے گا، کیونکہ آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں سر۔ جب تک آپ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑیں گے تب تک آپ کو کوئی نہیں سنے گا۔ سب سے پہلے سچ بولنا سیکھیں۔ آپ کو جب آپ کو ایف آئی اے کا اہلکار ہوتا ہے، وہ بیچارہ غریب آدمی، وہ ایک بات کر دیتا ہے۔ پولیٹیشین یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات کر دے اور آپ اس کے گلے پڑ جائیں۔ پولیٹیشین ہوتا ہے لوگ ہزاروں باتیں کرتے ہیں، وہ اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھتا ہے، وہ اوپر ثابت اپنے حاوی نہیں ہونے دیتا جذبات کو، ان کو سنتا ہے، لوگوں کی بری باتیں بھی سنتا ہے، اچھی باتیں بھی سنتا ہے۔ وہ پولیٹیشین ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کسی نے برا کہہ دیا تو آپ اس کو اوپر چڑھ جاؤ، چڑھائی کر دو، اس کو نامرد کہنے لگ جاؤ۔ آپ نامرد ہیں سر، وہ نامرد نہیں ہے، آپ نامرد ہیں۔ 12 بندے آپ کو سن رہے ہیں، 12 بندے آپ کے ساتھ کے 3-4 وہاں سے ہیں، ان میں سے ایک تو ساؤنڈ سسٹم والا ہوگا، باقی جو 2 بچے ہیں 3 وہ ٹینٹ والے ہوں گے۔ آپ کو سننے کوئی نہیں ہے، سنتا کیسے؟ سچ بولنے تو سنے کوئی۔ لہٰذا آپ پہلے خود کو پہچانیں، آپ ہیں کیا۔ آپ اپنا موازنہ جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ کرتے ہیں، شاید آپ کو ان کی جوتی کے برابر بھی نہ ہو، آپ تو نواز شریف کے برابر بھی نہ ہو، کہ ان کے اندر، نواز شریف کے اندر جتنا کنٹرول اور جذبات کو رکھتے ہیں نا، وہ کنٹرول خود کو اتنا رکھنا پڑتا ہے۔ لوگ بری باتیں بھی کرتے ہیں، اچھی باتیں بھی کرتے ہیں، ان کو سننا پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو نکالا موبائل تو یہ وہ آپ ایسا کر دیں گے، ایسا کر دیں گے، معافی مانگے۔ آپ نامرد ہیں، نامرد خود ہیں آپ۔ کسی کو نامرد کہنے سے پہلے آپ 1,00,000 بار سوچیں۔ آپ کو ایک بات اس نے کہہ دی، جواد حسنی بولا نا، وہ سنگر جو ہے، اسے اس کا نام ہی لیا نا، کسی اور کو تو نہیں۔ آپ کی فیملی کے اوپر تو اس نے کوئی بات نہیں کی نا۔ آپ جیسے بغیرت تو لوگوں کی فیملی کو نہیں چھوڑتے۔ سوری میرے منہ سے لفظ ادا ہو گیا، لیکن کیا کریں، آپ کسی کی بیوی کو نہیں چھوڑتے۔ باتیں آپ کروڑوں کی کرتے ہیں، کچھ اندر نہیں ہے آپ کے۔ لہذا خود کو پہچانیں۔ چلیں اس طرح مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اور جو بندہ نیا ہے اس چینل کو سبسکرائب کرے اور شیئر کرے، لائک کریں پلیز۔ تھینک یو سو مچ۔